میاں صاحب یہ ایس سی او ظاہر ہے اس کا جو بپا ہو رہی ہے ہمارے ہاں اور بڑی اس بارے میں بڑی آج اچھی باتیں بھی ہم نے سنی، بہت سے ایم او یوز سائن ہوئے، مگر میرا سوال آپ سے بڑا بنیادی سا ہے اور سادہ سا ہے تاکہ ہمارے جو میری طرح سے میرے ان پڑھ قسم کے دیکھنے والے ہیں، کیونکہ جس طرح میں ان پڑھ ہوں تو وہ ذرا بات کو سمجھ سکیں۔ تو کیا کوئی اچھے دن جو ہیں وہ گلی کا موڑ مڑنے والے ہیں اس کے بعد، یا پھر اس سے پہلے تو ہم نے یہی دیکھا کہ گلی کا موڑ اچھے دن ہمیشہ اشرافیہ یا ان کے بچوں کے لیے مڑتے ہیں؟ تو کیا ہو رہا ہے پازیٹیو، کیا امید لگا کے رکھیں ہم جی اس بار ایسا ہوگا جو پہلے نہیں ہوا؟ قائد صاحب دیکھیں، آج کا دن اور اگلے 2 دن جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہترین دن جو ہیں وہ گردانے جائیں گے اور گردانا جا رہا ہے آج کا دن بھی، کیونکہ جو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، اس طرح کی کانفرنس میں نے پوری ہسٹری دیکھی 1997 سے لے کر اب تک یہ کوئی پہلا فورم جو ہے وہ اس طرح کا ہو رہا ہے جو پاکستان میں اتنے ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جس کا ایجنڈا تو سیٹ ہے۔ وہ ایجنڈا جو ہے وہ تو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے چھٹکارا ہے اور سمگلنگ اور سے جو کرپشن ہے اور منشیات ہے اس سے چھٹکارا ہے اور آپس میں ٹریڈ کا جو ہے وہ تعاون ہے، یہ ایجنڈا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں اس میں تجارت کی ہی بات ہوگی، اور جو شنگھائی ایشیائی جو ممالک ہیں ان میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے مسائل اور وسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے سب دیکھیں یہ 40% آبادی کی نمائندگی کرتی ہے دنیا کی، اور جغرافی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایس سی او ہے۔ اس کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ خوشخبریاں یہ ہیں کہ بہت سے ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا قائد صاحب کہ ایک بہت بڑا اتحاد جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے جس کو برکس کہتے ہیں، اور برکس میں جو ہے وہ بڑے بڑے اعلانات، اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کی درخواست بھی دی ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کا اعلان بھی ہوگا باقاعدہ اس کے ممبر بننے کا، اور جب پاکستان اس کا ممبر بن جائے گا تو پھر کہتے ہیں ستہ خیرہ ہیں۔ اس وقت جو کرنسی ایکسچینج کا ایم او یو ہوا ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا ایم او یو یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کرنسی ایکسچینج کا ایم او یو ہوگا، جب یہ اس کو ایگریمنٹ کی شکل مل جائے گی تو یہ وہی ایگریمنٹ ہے جس طرح چائنا نے سعودی عرب کے ساتھ بات کی ہے کہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ 700 ارب روپے کی ہے، لیکن وہ جو ٹریڈ سے میرا مراد برآمدات ہے، اور برآمدات جو ہے وہ بڑھ کر اس وقت جو ہے وہ 6% جو ہے وہ پوری برآمدات کا حصہ ہے، جو کہ ہم بڑھا کر 27% کر سکتے ہیں۔ اور اگر 27% اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہیں، ین میں کرتے ہیں، تو ڈالر کی کمر تو ٹوٹ جائے گی، اور یہ ڈالر کی کمر جو ہے وہ اس سے پہلے اس سے جو خوشخبری ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی کمر ٹوٹنے والی ہے، وہ اس لیے کہ جو ممالک اس میں ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس بات کو ذرا وضاحت کر دوں کہ ہم یوان اور روپی میں ٹریڈ کریں گے اس کانفرنس کے بعد، کیا اس کا ابھی ایم او یو ہے یا یہ ایک فارمل ایگریمنٹ میں کب بدلے گا؟ دیکھیں قائد صاحب، 42% آبادی جو ہے وہ یہ جو ایس سی او ہے یہ 42% آبادی کی نمائندگی کرتی ہے، اور 42% آبادی اگر اپنی کرنسی میں کاروبار شروع کر دے تو وہ تو ڈالر کا جو استعمال ترک ہو جائے گا، تو پھر ڈالر کہاں پریویل کرے گا؟ اس وقت جو ڈالر ہے وہ پہلے ہی بڑا سٹریس میں ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس میں اس کو 135 ٹریلین کا قرضہ جو ہے اس پر ہے، اور یورپ جو ہے وہ بھی کھوکھلا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو اتحاد نیا سامنے آیا ہے جس میں دیکھیں اس میں پاکستان ہے، چین ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایران ہے، اس میں روس ہے، اور اس میں کتنی ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا جو تجارتی حجم ہے اس وقت وہ 6 ٹریلین ہے، یہ بڑھ کر جو ہے یہ 7 ٹریلین تک جانے والا ہے۔ یہ فرمائیے کہ بعض تو ڈیلیگیشن تھے 2-2 3-3 بندوں پر تھے، تو یہ جو رشیا کا ڈیلیگیشن آیا یہ 76 لوگ ہیں، بڑا غیر معمولی تعداد ہے، اس حوالے سے کوئی ہے آپ کے پاس انسائٹ کیجئے یہ کیا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، 2 ڈیلیگیشنز جو ہیں 2 ممالک کے وہ بڑے بھاری ڈیلیگیشنز ہیں، ایک چین کا جو کہ ابھی جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن آئے گا، یہ بڑے بھاری برکم جو ہیں وہ ڈیلیگیشنز ہیں، اور رشیا کا۔ رشیا پاکستان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے قائد صاحب۔ اب جو ٹریڈ ہوگی رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ وہ بارٹر ٹریڈ ہوگی، ایران کے ساتھ 10 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے، اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہم نے 20,000 ٹن جو چاول ہیں وہ ہم نے رشیا کو فراہم کیے ہیں، اور رشیا سے 20,000 ٹن جو ہے وہ چنے ہم نے لیے ہیں، اور اس طرح آئل اینڈ گیس اور لیدر کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیں گے، ان سے آئل اور گیس لیں گے۔
اور جو ایران ہے اس سے ہم 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ کرنے والے ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بڑھنے والی ہے. جو رشیا کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رشیا جو ہے مکمل طور پر سرمایہ کاری کرنے والا ہے. میاں صاحب آپ کی آواز سرمایہ کاری کرنے والا ہے قائد صاحب. جو سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے والی ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے والی ہے. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جے شنکر جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. حالانکہ ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا جے شنکر جو ہے وہ پاکستان میں آ کر بہتر کردار ادا کریں گے, کیونکہ انڈیا کا کردار ایسا ہی رہا ہے. لیکن نواز شریف نے آج نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ وہ ہوتا بہت اچھا ہوتا کہ مودی آتے, اور مجھے مودی سے ملنے کی خواہش بھی ہے. آپ دیکھیں گے وہ خواہش وہ تو خیر ان کی خاصی پرانی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اور یہاں پہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ویزا رجیم بھی جو ہے وہ کریں یار, یورپ پورا دیکھ لے کہاں جاتا ہے, یہ تو ہے, مگر اپنے مفادات پہ کوئی کمپرومائز کیے بغیر. برکھا دت ایک بڑا نوٹڈ نام ہے, وہ آئی ہوئی ہیں اور میاں صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, تو یہ بھی اسے بھی ایک خبر کے طور پر تو ہم لے ہی لیں. جی میاں صاحب. جی بالکل, آج قائد صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کی خواہش ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان آئیں اور وہ ان کی میزبانی کریں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات پرانے ہیں. اور نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آتے, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ آتے. اگر وہ آتے تو میں ان کی میزبانی کرتا, اور ان کی خواہش ہے کہ آئندہ شاید وہ آئیں اور ان کی میزبانی کریں گے. اور جو جے شنکر ہے وہ آ رہے ہیں. اور انڈیا کے حوالے سے قائد صاحب جو جے شنکر تو جب بھی آتے ہیں منہ سے آگ نکالتے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, وہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, مگر حضور اپنا بھی تو کچھ دیکھ لیں. آپ کیا کرتے رہے وہاں پہ اور کیا ہو رہا ہے, اور ہندوفتا اور یہ سارا جو کھیل چلا, وہ جو سیکولرزم کی قبر کھودی آپ نے, اور جو نیروین سوشلزم کا جو آپ نے مقبرہ بنایا, تو وہ بھی تو حضور دیکھیں, مل کے بیٹھیں, کچھ کریں, کچھ ٹریڈ وغیرہ کر لیں. مگر وہ یوں لگتا ہے کہ وہ اب دیکھیں نا جو آپ کی یہ ان کی جو دیکھیں نا, آپ نے برکھا دت کی بات کی تھی. کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں جرنلزم کی فیلڈ میں, آپ نے بڑے بڑے رہنماؤں سے باتیں بھی کی ہیں, انٹرویوز بھی کیے ہیں. کیا کوئی پاکستانی صحافی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میاں نواز شریف ہوں اور مریم صاحبہ بھی ہوں اور وہ ان کے ساتھ اس طرح ملاقات کریں جس طرح ملاقات ہوئی ہے؟ ایسے لوگ ہیں, اس طرح ہو سکتا ہے میاں صاحب. میں ذاتی طور پر I don't want to name them, لیکن ویسے میں جانتا ہوں جو میاں صاحب کو ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. مگر بہرحال چلیں, اسی خوش فہمی کہہ لیں یا ایک ہماری امید کہہ لیں کہ یہ ایک موڑ ہمارے لیے ثابت ہو. مگر یہ جو لائق ہمارے حکم رہے ہیں, یہ دعا ہے کہ یہ کچھ بہتر کر سکیں.